رکھی۔ آج زمانہ جانتا ہے امام اہل سنت کی ذات مقدسہ کوئی محتاج تعارف نہیں ہے، لیکن المختصر سنیت کی پہچان کا نام امام احمد رضا خان ہے، اور امام احمد رضا خان کے علم کے سچے جانشین کا نام سیدی سرکار تاج الشریعہ ہے، اور سرکار تاج الشریعہ کے علمی روحانی جانشین کا نام سیدی قائد ملت مفتی اسجد رضا خان ہے۔ یہ کون ہے مفتی اسجد رضا خان؟ یہ وہی ہے کہ جب یو پی گورنمنٹ نے سیدی سرکار اعلی حضرت کے دور کے اندر ہی للکارا تھا اور اپنا راشٹر گیان پڑھنے پر سارے مدارس کو مجبور کیا تھا، نہ جانے کون کون سے مدارس نے جواز کا فتویٰ دیا تھا، اور نہ جانے کون کون سے مدارس کے مدرسین دباؤ میں آ کر اس کو پڑھنے پر راضی ہو گئے، لیکن الحمدللہ اسی امام احمد رضا خان کے علم کا سچا جانشین سرکار تاج الشریعہ نے ایک بیان جاری کرایا تھا، اور وہ بیان جاری کرنا کسی عام شخص کی بس کی بات نہیں تھی، اس لیے کہ گورنمنٹ کو للکارنا تھا، حق کا پیغام دینا تھا۔ اور زمانے نے دیکھا بھی ہے کہ جب جب لوگوں نے اسلام کے خلاف آوازیں اٹھائی ہے، کوئی بولا نہ بولا، مگر الحمدللہ ہم سنیوں کا مرکز بریلی شریف ضرور بولا ہے، اور امام اہل سنت کے پروردہ سرکار تاج الشریعہ نے زمانے بھر کے اندر یہ پیغام عام کیا ہے کہ صلح کلی نبی کا نہیں سنی ہو، سنی مسلم ہے سچا، نبی کے لیے مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے علماء حاضر ہوئے، حضور مجبور ہیں پڑھنا پڑے گا، لیکن تاج الشریعہ نے فرمایا وہ مدارس کس کام کے مدارس ہے جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کے دین کی حفاظت نہ کی جاتی ہو، اس وقت سرکار تاج الشریعہ کے علم کا اگر کسی نے حق ادا کیا تھا، جانشینی کا کسی نے حق ادا کیا تھا، تو تاج الشریعہ کے شہزادے حضور قائد ملت نے وہ بیان جاری کیا تھا کہ پوری گورنمنٹ کو للکارا تھا، اور کہا تھا کہ ہم اپنے طور پر جیسے چاہیں گے خوشی منائیں گے، لیکن خلاف شرع بات نہ ہمارے دادا نے کی ہے نہ ہمارے بابا نے کی ہے، اور جن کی رگوں میں ان کا خون ہے وہ اسجد بھی ایسی بات نہیں کر سکتا۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ الحمدللہ حضور قائد ملت کی ذات بابرکت کیا ذات ہے، میرا منہ اور میری کیا زبان، میں کیا عرض کروں حضرت کی شان میں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا عشق جس کو سرکار تاج الشریعہ نے پلایا ہو، اس ذات گرامی کا نام قائد ملت ہے۔ سرکار تاج الشریعہ نے اپنی درسگاہ میں جس کو اولیت کا درجہ دیا ہو، اس ذات گرامی کا نام قائد ملت ہے۔ سرکار تاج الشریعہ نے جس کو افتاء کی کتابیں از خود پڑھائی ہو، اس ذات گرامی کا نام تاج الشریعہ ہے۔ حضور تحسین ملت نے جس کو فضیلت تک کی کتابیں پڑھائی ہو، اس ذات گرامی کا نام حضور قائد ملت ہے۔ اور آج پوری دنیا کے اندر حقانیت کی دلیل بن کر، سنیوں کی پہچان بن کر، اہل سنت و جماعت کی پہچان بن کر، سنیوں کے دلوں کے اندر عشق مصطفیٰ کا جام ڈالنے والے کی ذات گرامی کا نام قائد ملت۔ الحمدللہ اس لیے اپنے مقتداؤں کو پہچانو، اپنے پیشواؤں کو پہچانو۔ جبے ار کوئی بھی پہن سکتا ہے، امامہ کوئی بھی لگا سکتا ہے، مگر نبی پاک کے علم کا وارث ہر کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ نبی پاک صاحب العلا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دور بڑا پرفتن دور ہے، اپنے قائدین کو پہچانو، ایسے رہنماؤں کو پہچانو، ایسے مقتداؤں کو پہچانو کہ جس کے دل کے اندر عشق مصطفیٰ کی شمع ایسی روشن ہو کہ جب بات کرتا ہے تو سینوں میں عشق مصطفیٰ گمزن کر دیتا ہے، اور جس کے دل کے اندر گستاخان مصطفیٰ کی ایسی نفرت ہو کہ اعلی حضرت کی دعا بن کر جو ہماری نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے، اس ذات گرامی کا نام قائد ملت ہے۔ یاد رکھو سرکار قائد ملت کی ذات گرامی کیسی ذات گرامی ہے۔ ابھی سرکار تاج الشریعہ کا وقت وصال ہوا، چند ایام گزرے تھے، الحمدللہ مجھ فقیر کو یہ شرف حاصل تھا اللہ کی توفیق سے اور مرشد کی نظر سے کہ میں وہاں حضرت کی بارگاہ میں رہتا تھا۔ چند ایام ہی گزرے تھے، نہ جانے کتنے لوگوں نے خود میری نگاہوں کے سامنے حضرت کے ہاتھ پر توبہ کر کے دامن اسلام کو تھاما ہے۔ مجھے بتاؤ کیا ہے تاج الشریعہ کے شہزادے کے چہرے میں؟ اس گلی کے اندر ہر گھر میں سجادہ بیٹھا تھا، کہیں اور بھی جایا جا سکتا تھا، مگر الحمدللہ
جس کے دلوں کے اندر روحانیت ہوا کرتی ہے، اللہ رب العزت مخلوق کو اسی کی طرف پھیر دیا کرتا ہے۔ اور دلوں کے اندر روحانیت ڈالنا یہ فیس بک یوٹیوب کے ذریعے سے نہیں ڈالی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اذا احب اللہ العبد نادى جبریل یا جبریل ان اللہ يحب فلانا فاحبه فيحبه ثم اهل السفیر ثم ينادي في اهل السماء۔ نبی پاک صاحب اولاد ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، جب اللہ رب العزت کسی بندے سے محبت کرتا ہے، حضرت جبریل امی علیہ الصلوۃ والسلام کو بلاتا ہے، ان اللہ يحب فلانا، اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی فلاں بندے سے محبت کرو۔ فرشتے کا سردار حضرت جبریل امی اس بندے سے محبت کرتے ہیں، پھر آسمان کے فرشتوں کو بلاتے ہیں، بلانے کے بعد میں ندا کرتے ہیں، اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، میں بھی محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ وہ سارے فرشتے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے، وہ فرشتے زمین پر اترتے ہیں، ثم یوضع له القبول فی الارض، اور پھر اس بندے کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، سرکار قائد ملت کا نام سن کر یہ ضم غفیر موجود ہے اور ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر موجود ہے، یہ کہاں سے آیا؟ یہ اسی لیے آیا ہے کہ الحمدللہ قائد ملت نے ہمیں کچھ پیسے دیے نہ دیے، لیکن الحمدللہ اللہ رب العزت نے ان سے محبت کی تو فرشتوں نے ان کی عظمتوں کو ہمارے سینوں میں ڈال دیا ہے۔ اور یہ محبتیں ایسی محبتیں نہیں ہیں کہ اگر ان کو سبسکرائب نہ کرے تو محبتیں نکل جاتی ہے، نہیں نہیں، الحمدللہ خدا تعالیٰ نے ایسی محبت ڈالی ہے اور ایسوں کی محبت ڈالی ہے جو نبی پاک کے علم کے جانشین ہے، اعلیٰ حضرت کے علم کے جانشین ہے، تاج الشریعہ کے علم کے جانشین ہے۔ الحمدللہ آپ یہاں پر تشریف لائے ہیں، میں مبارکباد پیش کروں گا کہ اللہ رب العزت نے آپ کے سینے کو اس لائق سمجھا کہ اپنے محبوب بندے کی محبت آپ کے سینے میں ڈالی اور آپ کو یہاں پر بلا لیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ کو یہاں پر بلا لیا۔ ماشاءاللہ۔ بس اپنے محسن کا دیدار کرنے کے منتظر رہیں اور اپنی نگاہوں سے ان کا چہرہ دیکھیں، اور چہرہ دیکھنے کے بعد میں اگر زبان سے سبحان اللہ نہ نکلے تو پھر مجھے کہہ دینا، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا تھا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا۔ تو نبی پاک کے شہزادوں کے صدقے میں اللہ نے یہ اعزاز دیا کہ اعلیٰ حضرت کے خانوادے کا بچہ بچہ نورانی نظر آتا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حضور قائد ملت کی عظمت سمجھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ میرے بولنے میں آپ کے سننے میں خامی غلطی کوتاہی ہوئی، اللہ وحدہ لا شریک معاف فرمائے۔ وقت مختصر تھا اس لیے کچھ باتیں عرض نہ کر سکا، اور جو وقت زیادہ ہو چکا ہے اس کے لیے معذرت، استغفر اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔